انہوں نے مسئلے کی وضاحت کر دی امت کے لیے کہ رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس سوال کے ذریعے سے امت کو آگاہ کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق جو ہے ذاتی ملکیت ہے اور اس میں کسی قسم کا شراکت نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر ہے صفحہ نمبر 550، حدیث نمبر 3092۔ ملاحظہ کریں، اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیسے، یہ آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں اس بات کو کہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يقسم لها ميراثها ما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ۔ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث، ان کا نصیب ان کو دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ اگر یہ پیغمبر کا ذاتی ملکیت نہیں ہے، ابو بکر کا یہ جواب غلط ہے۔ ابو بکر کہہ دیتے نا کہ یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تو بیت المال کا حصہ۔ فغضبت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتى توفیت۔ ابو بکر نے جو ہی یہ جواب دیا ہے فغضبت، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ غضب کیا اور ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیے، اور ہم نے کبھی ابو بکر سے پھر بات نہیں کی، وہ ہمیشہ ابو بکر پہ غضبناک رہی ہیں جب تک ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سوء کلام سے فرمایا ہے کہ یہ تو فدق تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ دشمنان اسلام نے، اغیار نے اسلام میں اس کو مسئلہ کھڑا کیا۔ اب آئیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب خلیفہ وقت پہ غضبناک ہو جاتی ہیں، ان سے بات نہیں کرتی مرتے وقت تک، یہ نبی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہے، بضعۃ الرسول ہیں یا نہیں ہے، سیدت نساء اہل الجنہ ہیں یا نہیں ہے۔ یغضبنی ما یغضبها، جو ان کو غضبناک کرے مجھے غضبناک کرتا ہے۔ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک یا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ نہیں؟ اب کیسے کہتے ہیں کفار کی جو ہے سازش ہے، اغیار کی سازش ہے، روافض کا سازش ہے؟ یہ تو بخاری ہے، خود عائشہ نقل کر رہی ہیں، جامع ترمذی ہے، کتاب الوصایا، جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ کریں ان فاطمہ علیہ السلام جاءت ابا بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر نے کہا، پیغمبر نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی۔ قالت واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمہما۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا میں آخر تک آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کی وفات ہو گئی، ابو بکر عمر سے وہ بات نہیں کرتی تھی، غضبناک تھی ان پر، تم نے میرے بابا پہ جھوٹ باندھا، میرے حق کو تم نے کھا لیا۔ دیکھیں یہ قرآن کریم ہے، مولوی فتح محمد جالندری نے اسی آیت کو کیسے ترجمہ کیا۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ اپنے پیغمبر کو لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں بنتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، کسی کا حق نہیں بنتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے۔ اسی بات کو عمر بن الخطاب نے خود بخاری میں اپنے خطبوں میں انہوں نے بیان کیا۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب فرض الخمس ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 3094 ہے۔ قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مال عطا کیا تھا کہ اس میں کسی اور کی شرکت ہے ہی تھی نہیں۔ پھر اسی آیت کی تلاوت کیا، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، الحشر آیت نمبر 6، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب کے جملے، اور یہ کس معاملے میں جا رہی؟ وہی معاملہ ہے کہ عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کے خلافت میں فدق کا مطالبہ میراث کے حیثیت سے کیا تھا۔ دوبارہ انہوں نے عمر کی خلافت میں عمر سے کہا تھا کہ ہمیں میراث دے دو، ابو بکر نے دیا، تو دے دے، تو اب خلیفہ بن گیا۔ عمر نے خود کہا تھا اس وقت بھی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا، لیکن وہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، اس نے یہ بنایا تھا نا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو ہم مختلف طرق سے، متواتر طرق سے آپ کے لیے جماعت مخالفین کے کتب سے یہ کہتا ہے نا کہ یہ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی قرآن کے آپ غلط آیات پڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب قرآن کے دو مختلف آیات کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ وہ فیء جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے وہ کیوں ہبہ نہیں کر سکتا؟ جس طرح مرضی وہ اس میں تصرف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا۔ یہ کتاب تفسیر در منثور، چاپ دار الفکر، جزء خامس، صفحہ نمبر 373 ہے۔ وأخرج البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی، بزار نے، ابو یعلا نے اور ابن ابی حاتم نے، وہ ابن ابی حاتم جس نے کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، اور سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور اللآلی المصنوعہ میں فی الاحادیث الموضوعہ میں اس میں بھی
تصریح کی ہے کہ اس کے سب احادیث اس نے صحیح احادیث اخراج کی ہیں. تو بزار نے، ابن ابی حاتم نے، ابو یعلا نے، ابن مردوی نے ابو سعید سے روایت کی ہے. کیا روایت کی ہے؟ لما نزلت هذه الايه، جب یہ آیت نازل ہوئی، وآت ذا القربى حقه، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا ہے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، فاعطاها، خوب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، فاعطاها فدک، تو ان کو فدک عطا کیا. فدک دیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کچھ حصہ دیا، نہیں کچھ حصہ نہیں، فدک دیا، پورا فدک دیا. ان کا مصرف دیا ہے، نہیں مصرف نہیں دیا ہے، پورا فدک انہوں نے تملیک کرایا ہے، دیا. اس کی ذاتی مال ہے، دنیا میں اکلوتی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اگر اس کو ایک باغ دے دیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ذاتی مال اپنی بیٹی کو کوئی نہیں دے سکتا اپنی حیات میں. اور ابو بکر کیسا آدمی ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خود جن مسائل میں یہ خود اپنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں، وہ بھی میراث کے مسائل جن میں محتاج ہوں، اس کو نہیں آتا تھا، اور وہ مسئلہ جو اس کا یہ محتاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا محتاج ہے، یہ اس کو آتا ہے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. یہ حدیث المختارہ لضیاء المقدسیہ جلد نمبر 1 کتاب دار خضر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے کہ میں نے یہ احادیث جمع کی ہیں، سب کے سب صحیح ہے. جلد نمبر 1 مقدمے میں یہ کہتا ہے. اسی جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیے روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر، کہتا ہے ووددت، 3 باتیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا ہوتا. وددت انی سألت عن عمہ وبنت الاخ فإن في نفسي فيهما حاجہ، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا پھوپھی کا میراث کیسے ہوتا ہے اور بھتیجے کا میراث کیسے ہوتا ہے، مجھے اس بات کی ضرورت ہے، مجھے نہیں معلوم. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو نے جس مسئلے کے تجھے حاجت ہے وہ کیوں نہیں سیکھا تو نے، اور جس کے مسئلے کے تجھے حاجت نہیں وہ تو نے سیکھ لیا. انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور پھر دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 1، عبد الرحمن بن سال کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس گیا، وہاں اس کے پاس 2 نانی اور دادی آئے تھے کسی میت کا میراث لینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا، نانی کو اس نے میراث دے دی سدس اور دادی کو نہیں دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ خلیفہ صاحب یہ کیا بات ہے، تم نے اس کو جس کو اگر یہ خود مر جاتا اس سے میراث مل جاتا، ٹھیک ہے نا، دادی سے اس کو میراث، اس کو تم نے کچھ نہیں دیا. نانی سے کا مر جاتا تو اس میت کو تو کوئی میراث نہیں ملتا، نانی سے اس کو تم نے دے دیا. تو میں نے اس کو سمجھا دیا، تو پھر اس نے جو ہے سدس جو ہے ان دونوں میں تقسیم کر. تو اس شخص کو خود آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے، میراث کے مسائل نہیں آتے تھے، غلط فیصلے کرتا تھا اور خود کہتا تھا کاش میں نے پوچھا ہوتا. اور پھر ملاحظہ کریں یہ شخص خود ابو بکر خود یہ اعتراف کرتا ہے یہ اپنی زبان کی وجہ سے یہ اس کو عذاب ہو جائے گا. یہ کتاب ترجمہ موطا ابن مالک اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جان پوری نے. زید ابن اسلم بن والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے ٹھہریے بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، کیا کر رہے، بے عزتی ہو جائے گی. پھر ابو بکر نے کہا اس نے مجھے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا بھائی. اور جس راوی کی یہ حدیث اوردنی معاشر الانبیاء، وہ خود اپنی زبان کھینچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا زبان میں. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے یہ حدیث جھوٹا ہے. ملاحظہ کریں یہ المسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 1. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے یہ سوال کیا ہے انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل، ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ملے گا یا اہل بیت کو؟ تو اس نے کہا قال لا بل اہلو اس نے کہا میراث اہل بیت کو مل ہے. ہاں بھائی، او بھائی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا، او بھائی وہ خود اس نے اپنی تکذیب کر دی صحیح حدیث میں. صحابہ کو بکنے والا، قرآن کو نہ ماننے والا، خدا کو اگلا موضوع طے کر، میں تیری ساری سلوار اتار کے دکھاؤں گا. شلوار کس کی اتر گئی ہے، شلوار کس کی اتر گئی ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے مولوی صاحب. شلوار کس کی اتر گئی وہ سب دیکھ رہے ہیں. علمی اخلاقی لحاظ سے کس کی شلوار اتر کے شہرت ہو گئی ہے وہ سب کو پتا ہے. نبی کے گھر پر بھی کرے، نبی کی اولاد پر بھی اعتراض کرے، نبی کی امت پر بھی کرے، نبی کی جماعت پر بھی اعتراض کرے. اب بھی آپ اسلام کے مدعی ہیں، حیثیت آپ کی کیا ہے؟ یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی. اور بھائی جتنا زور لگائیں گے گالی دیں گے نا، جتنا غضب کریں گے لوگوں کو اتنا پتہ چلے گا کہ آپ کشف عورت ہو چکے ہیں. آپ لڑکوں کو دباتے رہتے ہیں. طارق صاحب کیا کریں، یہ آدمی لڑائی پہ اتر گیا، نہ سن رہا ہے نہ کچھ. جیسے پروگرام کے دوران، مناظرے کے دوران میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی ہم کوشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اگلے سیشن میں ہم کوشچن آنسر رکھیں گے، آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ میں مجھ سے سوال کریں. میں واٹس ایپ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا مولوی صاحب. آپ کنٹرول سے آپ سے باہر ہو گئے، سن لیں اچھی طرح سے. میں سب کے سامنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر، فدق کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا. میں اگر آج کے پروگرام میں آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے تو میں آج سے 5 سوال کرتا، لیکن ابھی میں کہتا ہوں آپ سے 15 سوال ہیں. جے کہ دیکھیں یہ مناظرہ فدق کے موضوع پر، اسی میں آپ نے میرے باتوں کا بالکل اوائڈ کیا. میرے 15 سوال ہے فدق کے موضوع پر. آپ کو بھی میں حق دیتا ہوں کہ مجھ سے 20 سوال کرو فدق کے موضوع. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج اس پروگرام میں تماشا بنا دی گئی. جتنا آپ کو 10 منٹ کے وقفے ملتے تھے نا، 10 منٹ ٹائم، آپ اس میں ڈرامے شرامے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، کوئی دلیل تو لاتے نہیں تھے. سب میرے دلائل کو آپ نے اوائڈ کیا، کسی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. آپ جن لوگوں نے دوبارہ دیکھنا ہے دیکھ لیں.